خود اپنے زمانے میں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی چیز اسلام کی اصل حقیقت اور ترقی پسند انداز کے لیے اس سے زیادہ خطرناک نہیں جتنی کہ مغرب کی الغار۔ رد عمل یہ ہوتا ہے کہ عام مسلمان انتہا پسندی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بنیاد پرستی اور استعماری جارحیت میں اکثر چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، بہت قریب کا، خطرناک، ایسا تعلق گویا ایک ہی تصویر کے دو رخ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وسیع تر تناظر میں سوچنے والے جدید مسلمان مفکرین کا مطالعہ کریں جو پاکستان کے بانی تھے، اس لیے کہ پاکستانی کو ایک علمی، ثقافتی اور اخلاقی نشاط ثانیہ کی ضرورت ہے۔ ایسا معاشرہ ہمیں مطلوب ہے جو تعلیم یافتہ، مہذب، روادار اور دور اندیش ہو، اپنے عہد کے تقاضوں کا پوری طرح ادراک رکھنے والا۔ عصر رواں کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں غور و فکر اور جدید دانش کی ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیمات کی پابندی، لیکن مغرب کے مثبت پہلوؤں سے خوشدلی سے استفادہ۔ آخر مغرب میں ہر چیز بری تو نہیں۔ مطلوب نشاط ثانیہ کو مغربی مادہ پرستی سے نجات کا حل پیش کرنا چاہیے، وہ مادہ پرستی جس نے انسان کو محض صارف بنا دیا ہے۔ ہمارے حکمران طبقات نے جس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، حالانکہ ملک کسی بھی طرح اس کا متحمل نہیں۔ اقبال اور دوسرے جدید مسلمان مفکرین اس حوالے سے بہت فکر مند رہے کہ مسلمان معاشروں میں بہت سے لوگ مغرب کی مثبت پہلوؤں کو ملحوظ رکھنے پر آمادہ نہیں، خاص طور پر وہ مولوی صاحبان جو ذہنی طور پر قدیم زمانوں میں زندہ ہیں۔ اس چھوٹے سے حکمران طبقے اور قدامت پسندی پر مبنی معمولی ذہنوں کے اتحاد نے بدلتی دنیا کے ساتھ علمی رفاقت کو مشکل بنا دیا۔ تخلیقی طرز فکر سے اسلام ایک تحریک بن کر اٹھتا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام میں اشتہار سے بیگانگی ہے۔ جمہوریت اور آزادی افکار پر پابندی، تعلیم و تحقیق اور علوم کے نئے آفاق کی تلاش، ہرگز کوئی ترجیح نہیں۔ نشاط ثانیہ کی اگر کوئی امید ہے تو مغرب کے ان مسلمان مفکرین سے جو ظالم حکمرانوں کے خوف کا شکار نہیں، وہ قدامت پسند مولوی صاحبان کی مانند نہیں جن میں سے بعض خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ علوم کے تمام میدانوں میں مغرب ہم سے بہت آگے نکل چکا۔ عالم اسلام نے گویا ہتھیار ڈال دیے ہیں، مغرب سے جو کچھ اسے مل جاتا ہے اسی پر قناعت۔ اقبال نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ قرآن کریم اور اسلامی قوانین کی تشریح کے لیے کھلے ذہن کے ساتھ سوچ و بچار کریں تاکہ وہ بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ وہ تقلید پرست علماء کے خلاف تھے جو عصر حاضر میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے اور ماضی سے چمٹے رہتے ہیں۔ وہ سائنس، فنون اور تازہ فکر کی مزاحمت سے نالاں تھے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ علماء اور مذہبی دانشوروں کی ایک یونیورسٹی قائم کریں جہاں وہ علوم کے جدید ہتھیاروں سے لیس ہو سکیں۔ ان کا ایمان تھا کہ جدید ایجادات کو غیر اسلامی قرار دے کر مسترد کرنے کے بجائے تکنیکی اور سائنسی آلات کو مغربی اقدار اور ثقافت کے سامنے سجدہ ریز ہوئے بغیر برتا جائے۔ ان کے ایک شعر میں یاد دہانی ہے کہ مغرب کی نقالی نہ کی جائے بلکہ فکر کی نئی اسلامی بنیادوں سے ایک نیا جہاں تعمیر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے ایساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اقبال کے انقلابی افکار کا ادراک کرنے کے لیے ہمیں ایسے تازہ دماغوں کی ضرورت ہے جو معاشرے اور حکومت کی تشکیل کے اخلاقی اور مقامی تقاضوں کو ملحوظ رکھیں اور مغربی جمہوریت سے استفادہ کی راہ بھی ہموار کریں۔ مقامی حکومت کے قدیم اداروں کی اہمیت پر مجھے اصرار ہے۔ برصغیر کے دیہات جن میں صدیوں خود کفیل رہے، اپنے تعلیمی ادارے اور انجمنیں وہ اپنے آپ ہی چلاتے تھے، صحت اور انصاف کو وہ اپنے خودکار نظام رکھتے تھے، جھگڑے چکانے کے لیے پنچایت اور جرگہ، اس طرح نچلی سطح تک لوگوں کی اکثریت شریک ہو جاتی ہے۔ صرف اسی طرح ہم جاگیردارانہ جبر سے نجات پا سکتے ہیں۔ مغرب سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، خاص طور پر اس کے مضبوط اداروں سے، علم کی پیاز اور آزادی اظہار کے تحفظ کی بے تاب خواہش سے۔ میرا احساس یہ بھی ہے کہ ہمیں اس آزادی کا بغور جائزہ لینا چاہیے جو جمہوریت نے مغرب کو بخشی ہے۔ پاکستان سمیت ان مسلم ممالک کے برعکس جہاں جعلی جمہوریت کار فرما ہے، ظلم اور ناانصافی کے خلاف لوگ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایک فرد کے حق کو بھی اکثریت پر ترجیح دی جاتی ہے، مشرق کے برعکس جہاں اجتماع کا حق فرد پر بہرحال فائق رہتا ہے۔ پاکستان کو ہم نے ایسا ملک بنا دیا کہ اگر قائد اعظم یا اقبال لوٹ کر آئیں تو پہچان ہی نہ پائیں۔
اقتصادی طور پہ دولت اور اقتدار کی بھوکی اشرافیہ کے چنگل میں چیختا ہوا۔ یہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہر روز اس کے بے گناہ شہری امریکی بمباری کا نشانہ بنتے ہیں۔ پاکستانی ان 4 اقوام میں سے ایک ہیں جہاں ابھی تک پولیو پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ایک کے بعد دوسرا فوجی حکمران اور بدعنوان سول حکمران ہے۔ منتخب حکومتیں صحت اور تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتیں۔ یہ ملک حالانکہ انہی کے نام پر اور انہی کے لیے بنا تھا۔ ایک ریاست کے طور پر پاکستان ناکام تو نہیں، مگر یہ طرز عمل ناکامی کا راستہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام مسلمانوں سے اعتدال کی راہ پر چلنے کا مطالبہ کرتا ہے، وہ شائستہ اور تنگ راستہ جو 2 انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ صرف باخبر رائے عامہ ہی اسے درست کر سکتی ہے، اور باخبر رائے عامہ کے لیے باخبر علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1960 کے عشرے میں ایک روشن دماغ پاکستانی اسکالر ڈاکٹر فضل الرحمان امریکہ کی شکاگو یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے۔ صدر ایوب خان نے انہیں پاکستان مدعو کیا کہ اسلامی تحقیق کا ایک ادارہ قائم کریں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان ملک کے بہترین دماغوں کو یکجا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ تاریخی تناظر میں مطالعہ قرآن کے لیے ان کی آیات کو غلط معنی نہ پہنائے جا سکیں۔ ان کا احساس یہ تھا کہ بعض علماء اپنے مفادات کے لیے ناقص تعبیر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سیاق و سباق سے ہٹ کر وہ بعض آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے قدامت پسند علماء سے ان کا ٹکراؤ ہوا۔ نہ صرف تحریک چلا کر انہیں ملک سے باہر نکال دیا گیا، بلکہ وہ ایوب خان کے زوال کا باعث بھی بن گئے۔ مغرب کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کا بنیادی فرق معاشرتی اخلاقی دائرے میں جھلکتا ہے۔ یہ ہمارے خاندانی نظام کو وہ تحفظ عطا کرتا ہے جو اس معاشرے کی سب سے بڑی قوت ہے۔ بدکاری سب سے زیادہ مطعون ہے، یعنی جس کی ملامت کی گئی ہے۔ تمام مذاہب میں سب سے بڑا گناہ۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اپنے ساتھی کو وہ دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے میں مدد دیتا ہے جہاں گناہ کی ترغیب باقی نہ رہے۔ مزید برآں اس طرح یہ متاثر ہونے والے کم عمروں کو بد اخلاقی سے بچا لیتا ہے۔ اسلام میں خاندان کی ذمہ داری بہت بنیادی ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے، اور میں تم میں سے اپنے گھر کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ آج کروڑوں پاکستانی مرد اور عورتیں بھاری بوجھ تلے سسک رہے ہیں۔ بہت مشکل سے اپنے خاندانوں کی ضروریات کو وہ پوری کر پاتے ہیں۔ اسی لیے یہ معاشرہ جمود کا شکار ہے۔ تباہ کن غربت اور ناانصافی کے باوجود ملک جس میں مبتلا ہے۔ معاشرے کا سماجی پیراہن اس لیے محفوظ ہے کہ گھرانوں کے لیے ایثار کرنے والے موجود ہیں۔ ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اپنی وسیع اور عریض خاندان کی خاطر سب وسائل یکجا کرتے ہیں۔ عدم تحفظ کے اس ماحول میں جہاں مفلس کے لیے سرکاری امداد کا کوئی اہتمام نہیں، ملک کو اسی ایک چیز نے بچا رکھا ہے، ورنہ خون خرابہ شروع ہو گیا ہوتا۔ اس خاندانی نظام کو تحفظ کرنے کے باوصف ایک سچا اسلامی معاشرہ مغرب کی فلاحی ریاست سے مختلف نہیں۔ انسانی حقوق قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہے۔ زندہ رہنا، انصاف حاصل کرنا، آزادی اظہار، آدمیت کی توقیر، سفر اور اظہار کی آزادی اور توہین سے تحفظ، رہائش کے لیے ایک گھر، یہ سب حقوق قرآن کریم نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اسلام ایک سیکولر معاشرے کی سب آزادیاں عطا کرتا ہے، لیکن وہ سیکولر نہیں۔ سیکولرزم کو سمجھنے کے لیے یورپ میں عیسائیت کے ارتقاء کا ادراک لازم ہے۔ ریاست اور چرچ کی اپنی حدود تھیں۔ آنے والی صدیوں میں ان مختلف تحریکوں اور افکار نے سیکولرزم کی وہ صورت گری کی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اسلام میں مگر مذہب اور ریاست کو الگ کرنا ممکن نہیں کہ اسلام میں چرچ اور پاپائیت کا وجود ہی نہیں۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، آغاز کار سے اسلام ایک متمدن معاشرہ تھا جسے قرآن نے چند سادہ اور سچے اصولوں پر استوار کیا تھا۔ ان اصولوں کی بنیاد پر بدلتے ادوار میں قوانین میں توسیع اور ترقی کی بے پناہ امکانات موجود رہتے ہیں۔ اپنے اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ اسلام میں دین اور سیاست الگ نہیں۔ وہ متنبہ کرتے ہیں کہ حکومت اگر ان اخلاقی اصولوں کو خیر بات کہہ دے جن کی بنیاد مذہب ہے تو سفاک مادیت لازماً اس کی جگہ لے لے گی۔ موہن داس کرم چند گاندھی نے یہی بات کہی تھی
جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ مذہب ہے کیا۔ اپنے وقت کی دو ظالم ترین حکومتیں نازی جرمن اور سوویت یونین مذہب دشمن تھیں۔ اسلام کی جڑیں روحانیت یعنی زندگی اور کائنات کی بنیادی سچائیوں کے ادراک ہیں، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کی مادیت یعنی فقط اس فانی دنیا کی محبت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام عملی زندگی کے تقاضوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے برعکس وہ کاروبار حیات میں سرگرمی اور تحریک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، مگر سرمایہ دارانہ انداز میں نہیں۔ مثال کے طور پر ایک سچے اسلامی معاشرے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھے۔ موجودہ اور آئندہ نسلوں کی حفاظت اکتساب زر سے زیادہ اہم ہوگی۔ حقیقی روحانیت ہر ایسی تحریک کی حمایت کرے گی جو معاشرے کو لالچ کی بلا سے پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کا دوسرا نام فرقان بھی ہے، یعنی امتیاز کرنے والا، جھوٹ اور سچ کو الگ کر دینے والا۔ وہ انسانوں کو برائی اور بھلائی میں امتیاز کرنا سکھاتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی تو مذہبی جنونیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ سوات کی بغاوت میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ نظام کا حصہ نہیں، وہ جرم اور جنون کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ رومان پسند اور خواب پرست کس طرح گمراہ ہو کر اسلحہ اٹھانے پر تل جاتے ہیں۔ ایسے مذہبی جنونی ان کے علاوہ ہیں جو جبر کی بنا پر اپنے جامد مذہبی تصورات کو اندھی قوت سے نافذ کر ڈالنے کے آرزومند ہیں۔ اسلام کو انہوں نے بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اسلام قلوب و اذہان کو جیت لینے کا نام ہے۔ کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے فرقہ پرستی کی جنون میں مبتلا ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا۔ یہ بنیاد پرست صرف مغرب کے دشمن نہیں بلکہ مغرب نواز اشرافیہ کے بھی خلاف ہیں کہ اسے مغرب کا ایجنٹ سمجھتے ہیں۔ پاکستانی عوام مغرب کی عظیم سائنسی ترقی سے متاثر اور سائنس کے فروغ کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے اخلاقی نظام کا تصور مگر زیادہ تر ٹیلی ویژن پر انحصار ہے۔ اس پر جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اسے قطعاً پسند نہیں کرتے۔ اپنے معاشرے کو مغربی رنگ میں دکھانے، خاص طور پر خواتین کی آزادی کے مصنوعی تصور کی وہ مزاحمت کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس انداز فکر کا مقصد خواتین کی دستگیری ہے، بلکہ وہ اسے کھلی جنسی آزادی کا لائسنس سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے مغرب نواز اخلاقی اعتبار سے کمزور گردانے جاتے ہیں۔ عام لوگ ان کے بارے میں اکبر الہ آبادی کی زبان میں یہ کہتے ہیں: خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، اسے غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ جدیدیت کی اس لیے مخالفت کی جاتی ہے کہ اسے مغربیت مانا جاتا ہے، اسی لیے پاکستانی عوام خواتین سے متعلق NGOs کے خلاف ہیں۔ پاکستانی معاشرے کے مختلف طبقات میں فاصلہ اب زیادہ ہے کہ دوسری انتہا کے لوگوں کو لبرل جنونی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک عہد جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے کا مطلب ہے پوری طرح مغرب زدہ ہو جانا۔ ان کے خیال میں اسلام ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسلام سے بے بہرہ ہونے کی بنا پر مذہب کو وہ مغرب کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام مسلمانوں کا انداز فکر عہد قدیم میں زندہ رہنے والے کن ذہنوں کا مسلک ہے جو ایک قدیم صحرا میں پھوٹا تھا۔ افسوس کہ مذہبی جنونیوں سے وہ یہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں کہ دین کا مطالعہ تو وہ کرتے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک پاکستان کے مسائل کا حل باہر سے درآمد کیا جانا چاہیے۔ یہ لوگ کبھی مارکسزم کی وکالت کرتے ہیں اور بعض عورتوں کی مکمل آزادی اور کچھ دوسرے مغرب کی پیروی میں اس آزاد معیشت کی جس میں مارکیٹ فیصلہ کن ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو پچھلی 2 صدیوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہیں پتہ چلے کہ جب بھی کسی سرزمین پر اجنبی ثقافت مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو کیسی بربادی اس نے پھیلا دی، کیسے ہنگامے برپا ہوئے اور صدیوں سے شاداب چلی آئی زندگی کیسی ویرانی سے دوچار ہوئی۔ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک تمام قدیم باشندے قتل کر دیے گئے۔ افریقہ اور ایشیا میں مقامی لوگ اکثر 2 حصوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ چین اور جاپان جیسے کامیاب معاشروں نے مغرب کے علوم سے فیض پایا مگر اپنی مقامی ثقافتوں کی حفاظت کی۔ پاکستان کے لبرل فاشسٹ سیکولرزم کی وکالت تو کرتے ہیں لیکن مغرب میں سیکولرزم کے ارتقاء پر وہ غور نہیں کرتے۔ مارٹن لوتھر کنگ کی تحریک چرچ کے جبر سے نجات حاصل کرنے کی تحریک تھی، مذہب کو خیر بات کہنے کی قطعاً نہیں۔
ہمارے مغرب نواز ایک ایسے معاشرے پر سیکولرزم مسلط کرنے کے آرزومند ہیں جہاں عوام کی عظیم اکثریت مذہبی اعتقاد کے حامل ہے۔ ان کے پاس مسائل کا صرف ایک حل ہے: ہٹلر کا طریقہ کار۔ پاکستانی فوج مذہبی بنیاد پرستوں کا صفایا کر دے۔ انہیں مصر، الجزائر اور ایران کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جب بھی جبر کے ذریعے بنیاد پرستی کا خاتمہ کرنے کی کوشش ہوئی، تشدد پھوٹ پڑا اور معاشرے کو اس نے منہدم کر کے رکھ دیا۔ دہشت گردی کی جنگ نے دونوں طبقات کو مزید تقسیم کر دیا اور وہ ایک دوسرے کی توہین کے درپے ہیں۔ اگر مغربی تعلیم یافتہ لوگ اسلام کا مطالعہ کریں تو نہ صرف وہ اس کی حرکی روح سے آشنا ہو جائیں گے بلکہ فرقہ پرستی اور انتہا پسندی کا بھی مقابلہ کر سکیں گے۔ وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ مغرب کو اسلامی عقائد اور تصورات کی حقیقت سے روشناس کرا سکیں۔ وہ لوگ جو اسلام کا دفاع کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ مغرب کی نگاہ سے نظریات اور حالات کا جائزہ لیں تو حقیقت کا ادراک کریں گے۔ ان دونوں طبقات کے تصادم کا افسوسناک نتیجہ یہ ہے کہ مذہب اور ثقافت کے تحفظ ہی نہیں، اجتہاد اور ارتقاء کا راستہ بھی رک گیا۔ اشرافیہ جو ملک کے بیشتر تعلیمی وسائل ہڑپ کر جاتی ہے، علمی قیادت کے قابل نہیں، نہ تو مذہب اور نہ ہی ثقافت کے میدان میں۔ مغربی تعلیم اسے یہ صلاحیت اور اہلیت عطا نہیں کر سکتی۔ عام آدمی ملک میں اسلام کے کردار پر کسی مغالطے کا شکار نہیں۔ اسلامی ورثے پہ وہ مطمئن ہے اور اس کے ساتھ شاد کام۔ شناخت کا بحران انگریزی بولنے والے اشرافیہ کو درپیش ہے جو استعمار کی وارث ہے۔ مذہب کا بہت معمولی سا علم رکھنے والے سیکولر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے۔ قائد اعظم کی ایک تقریر کا وہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سیکولر نظام کے خواہاں تھے، صرف اسی طرح اقلیت کا تحفظ ممکن ہے۔ حالانکہ وہ تو فقط رواداری کا حوالہ دے رہے تھے جو اسلامی معاشرہ غیر مسلم سے لازماً روا رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مساجد میں جانے کی آزادی رکھتے ہیں، یا اس آزاد پاکستان کی کسی بھی عبادت گاہ میں خواہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، نسل یا ذات سے ہو، ریاست کا اس معاملے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اسلام اور دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ اسی ایک نظریے نے اس خطہ ارض کو بھارت اور پاکستان میں تقسیم کر ڈالا۔ یہ تو واضح ہے کہ مذہبی عقائد کو تعصب، عدم رواداری اور فرقہ پرستی کو فروغ دینے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے مذہبی طبقات میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دوسرے فرقوں اور اقلیتوں سے نفرت کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے موقف کی حمایت میں قرآن کریم کی آیات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس سچائی کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی اور دوسرے مذاہب کے معاملے میں وہ کس قدر روادار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اپنی مسجد میں انہوں نے کئی بار عیسائیوں اور یہودیوں کو عبادت کرنے کی اجازت بخشی۔ آپ کا آخری خطبہ حقوق انسانی کے باب میں ایک درخشاں دستاویز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر ہرگز کوئی فضیلت نہیں، نہ ہی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر۔ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور تمہارے غلام انہیں وہی کچھ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اگر وہ خطا کا ارتکاب کریں اور تم انہیں معاف کرنے پہ آمادہ نہ ہو تو احسن طریقے سے انہیں الگ کر دو، وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور بہتر سلوک کے حقدار۔ آشکار ہے کہ مذہب نسل یا طبقے کی بنیاد پر امتیازی سلوک سے منع کرتا ہے۔ واضح الفاظ میں قرآن یہ کہتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں ہرگز کوئی جبر نہیں۔ اسلام میں تو اس سے بھی زیادہ فراخ دلی ہے، وہ دوسرے مذاہب کو تسلیم کرتا ہے، جیسا کہ ممتاز اسکالر کیرن آرمسٹرانگ نے نشاندہی کر دی۔ انہوں نے لکھا ہے، قرآن کریم دوسری اقوام اور دوسری قوموں کی مذہبی روایات کے بارے میں ایک مثبت نقطہ نگاہ کا حامل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر قوم تک الہامی ہدایت پہنچتی ہے۔ وہ قرون وسطیٰ کے اس مغربی اعتقاد کی مذمت کرتی ہے کہ اسلام عدم رواداری کا شکار ہے۔ ان کی رائے میں عالم اسلام کی انتہا پسندی کا سبب سیاسی مسائل ہیں۔ تیل، فلسطین،
مسلم ممالک پر قبضہ، مشرق وسطیٰ میں آمروں کی پشت پناہی اور مغرب کی منافقانہ روش، مذہبی عقائد نہیں، ہرگز نہیں۔ صدیوں تک مسلمان معاشروں میں غیر مسلموں کا ایک بھرپور کردار رہا۔ مثلاً مسلمان مغل بادشاہوں کے بھارت میں راجپوتوں کا، یہودی اور مسلم اسپین میں عیسائیوں اور یہودیوں کا، ترکوں کی عثمانی سلطنت میں قدامت پسند مسیحی یونانیوں کا۔ ان ادوار میں مسلمانوں نے غیر مسلموں سے حسن سلوک کا جو مظاہرہ کیا، قرون وسطیٰ کے مغرب میں اس کا تصور تک موجود نہ تھا۔ اس کے باوجود یورپ میں اسلام کو ایک ایسے دین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں جاہریت کا قائل ہے۔ اگر کوئی مسلمان تشدد کو ایک حربے کے طور پر برتنے کی کوشش کرے تو قرآن کریم، احادیث رسول اور سنت سے اس کی توثیق ممکن نہیں۔ قرآن کریم بالکل واضح الفاظ میں عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے اور بے گناہوں کو قتل سے روکتا ہے۔ مورخ اور صحافی پال جانسن کے مطابق 20ویں صدی میں 15 کروڑ افراد ریاستی مظالم کے نتیجے میں قتل ہوئے۔ قتل عام کے ان واقعات میں مسلمان ملکوں کا حصہ برائے نام ہے، تاریخ جن کی نظیر پیش نہیں کرتی۔ ہٹلر ایک رومن کیتھولک عیسائی کے طور پر پیدا ہوا اور پروان چڑھا۔ خاندانی اعتبار سے اسٹالن بھی عیسائی تھا۔ ان دونوں کے جرائم پر مسیحیت کو ذمہ دار ٹھہرانا اگر حماقت ہے تو کسی مسلمان کے غیر انسانی رویے کی بنا پر اسلام کو کیسے ذمہ دار قرار دیا جائے گا؟